گاؤں کے ایک کونے میں ایک غریب مگر دل کا بہت امیر آدمی رہتا تھا جس کا نام کاشف تھا۔ کاشف ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی بیوی زینت اور چھوٹی بیٹی مریم کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا روزگار مزدوری پر تھا، کبھی کھیتوں میں کام مل جاتا تو دن کے 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا اور کبھی بھوکے ہی سو جانا پڑتا۔ گاؤں میں امیر لوگ بارش کے انتظار میں بیٹھے تھے تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہوں، مگر کاشف کے لیے بارش کا مطلب کچھ اور تھا۔ چھت سے ٹپکتی بوندیں، گیلے کپڑے، ٹھنڈ میں کامتی بیٹی اور چولہے کی بجھی آگ۔ ایک دن آسمان پر بادل چھا گئے، گاؤں کے بچے خوشی سے ناچنے لگے، کسان اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، مگر کاشف کے دل میں خوف تھا۔ زینت نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کاشف، اگر آج پھر بارش ہوئی تو جھونپڑی برداشت نہیں کرے گی، چھت کے بانس کمزور ہیں۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ بڑا کارساز ہے زینت، وہ غریب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مگر دل کے اندر ایک پریشانی چھپی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زوردار بارش شروع ہوئی، جھونپڑی کی چھت ٹپکنے لگی۔ مریم خوف زدہ ہو کر ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور جھونپڑی کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گیا۔ کاشف جھونپڑی کے پیچھے بھاگا، ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ ناکام رہا۔ زینت اور اس کی بیٹی مریم اب اس طوفان میں بغیر چھت کے بیٹھے تھے۔ کاشف گاؤں میں یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا کہ بارش سے بچنے کے لیے اسے کوئی چھت مل سکے۔ اس خوفناک طوفان میں مریم ڈری سہمی اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی۔ مریم نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، کیا غریب کا کوئی نہیں ہوتا؟ ماں نے کہا، بیٹی صبر رکھو، اللہ ہے نا، ایک دن اللہ ہماری ضرور سنے گا۔ کاشف گاؤں کے کچھ لوگوں کے پاس مدد مانگنے کے لیے گیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کاشف مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ وہ اس طوفانی بارش میں خود بھی بھیگ گیا، کپڑے جسم سے چپک گئے، مگر دل میں ایک ہی بات تھی، میری بیٹی کو کچھ نہ ہو۔ ان تینوں نے ساری رات ایسے ہی بیٹھ کر گزار دی، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ صبح جب بارش رکی تو سورج نے بادلوں کے پیچھے سے جھانکا۔ گاؤں والے اپنے گھروں سے باہر آئے، ان کے چہرے خوشی سے روشن تھے کہ کھیتوں کو زندگی مل گئی۔ مگر کاشف کے سر پر چھت تک نہ رہی۔ اس کی بیوی اور بیٹی باہر بیٹھی تھی، بھیگے کپڑوں میں چپ چاپ۔ گاؤں کے کچھ امیر لوگ وہاں سے گزرے۔ ایک نے تنزیہ کہا، ارے کاشف، اب تو اللہ نے تمہیں نئی چھت دے دی، بس تھوڑا سا صبر اور کر لو۔ دوسرے نے ہنس کر کہا، یہی ہوتا ہے جب محنت کے بجائے دعا پر گزارا ہو۔ کاشف خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ اسی دوران گاؤں کے اسکول کے استاد صادق صاحب وہاں پہنچے۔ وہ ہمیشہ غریبوں کے دکھ درد کو سمجھتے تھے۔ وہ کاشف کے پاس گئے اور کہا، کاشف بھائی، پریشان نہ ہو، اللہ آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ میں گاؤں والوں سے بات کرتا ہوں، ہم سب مل کر تمہارے لیے کچھ کرتے ہیں۔ صادق صاحب گاؤں کے چوک پر گئے اور اعلان کیا، آج ہم سب نے بارش کی برکت دیکھی ہے، آؤ اس برکت کو بانٹیں۔ ایک غریب کا گھر ڈھہ گیا ہے، کیا ہم سب تھوڑا تھوڑا تعاون نہیں کر سکتے؟ پہلے تو لوگ خاموش رہے، مگر ایک عورت جو کبھی کاشف کی بیوی سے سبزی لیتی تھی آگے بڑھی اور بولی، میں اپنے شوہر سے کہوں گی کہ کچھ لکڑیاں دے دے۔ پھر ایک کسان بولا، میں بانس دوں گا۔ ایک نے کہا، میں مٹی دوں گا۔ بچوں نے کہا کہ ہم بھی پیسے دیں گے اور مریم کی مدد کریں گے۔
यूं आहिस्ता आहिस्ता सारा गांव इकट्ठा हो गया। अगले 2 दिनों में पूरा गांव एक साथ मिलकर काशिफ का नया घर बनाने लगा। किसी ने लकड़ियां दी, किसी ने बांस और किसी ने मिट्टी। बच्चे मिट्टी गूंद रहे थे, काशिफ भी उनके साथ काम कर रहा था, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। इस बारिश ने अगर उसका घर छीना था तो उसके बदले में इंसानियत लुटा दी थी। सब औरतें मिलकर खाना बना रही थी। जीनत की आंखों में आंसू आ गए, मगर अब वो शुक्र के आंसू थे। कुछ दिनों बाद जब नया छोटा मगर मजबूत घर तैयार हुआ तो सादिक साहब ने कहा, देखो काशिफ, ये है असल बारिश, जो सिर्फ जमीन को नहीं दिलों को भी हरा भरा कर देती है। काशिफ ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, ये थी तेरी असल बरकत। तूने मेरे घर को मिट्टी से बनाया था, आज उसे मोहब्बत से दोबारा तमीर किया। उस दिन मरियम अपनी नई छत के नीचे खुशी से सोई। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। जीनत ने मुस्कुराकर कहा, काशिफ, आज की बारिश से मुझे डर नहीं लग रहा। काशिफ ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि अब ये गरीब की बारिश नहीं, अल्लाह की रहमत की बारिश है। अल्लाह की हर आजमाइश के पीछे कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। अगर दिल में शुक्र और सब्र हो तो गरीब की बारिश भी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत बन जाती है।